अस्सलाम वालेकुम। अलमहदी टीवी के प्रोग्राम प्याम ज़ैनब में आपकी मेज़बान अंदलीब ज़हरा मिर्ज़ा हाज़िर खिदमत है। जनाब ज़ैनब की जुर्रत और बुलंदी किरदार का असा हाथ में लिए प्याम ज़ैनब की एक नई शमा जलाने चली हूँ। उम्मीद है कि इस सफ़र में आप मेरा साथ देंगे, इसलिए कि आपका ताउन हमारी ताकत है। नाज़रीन और नाज़रात, ये जो प्याम ज़ैनब के ज़रिए हम मुख्तलिफ किताबों से, मुख्तलिफ डालियों से, मुख्तलिफ फूलों से इल्म के मोती चुनते हैं, फिर इन मोतियों को इस लड़ी में परोते हैं। ये माला जो बनती है, इस माला में परवरदिगार आलम आप सबकी तौफीकात भी शामिल करे, इसलिए कि ये प्याम ज़ैनब आपकी, मेरी, हम सब की निजात का वसीला बन सकता है अगर हम पूरे खुलूस के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ इसमें हिस्सा लें। इसलिए कि हमेशा ये बात करती हूँ कि प्याम ज़ैनब का मकसद नस्लों की तरबियत करना है। प्याम ज़ैनब का मकसद अपने आप को संवारना है। प्याम ज़ैनब का मकसद जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा की जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और बातिल के सामने डट जाने वाली वो जो एक खास रसूल खुदा की अजमत की पहचान बन जाने वाली जो जुर्रत है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे अपने खून में, अपनी खून की रगों में शामिल करना है। इसलिए कि प्याम ज़ैनब हम सब के लिए जनाब ज़ैनब सलाम अलैहा का पैगाम है कि बातिल हमेशा झुकने के लिए होता है और हक की सरफराजी हमेशा रहती है। चाहे जुल्म के पहाड़ टूटे, चाहे सख्तियां आए, चाहे संगलाख चट्टाने आए, लेकिन हक हक रहता है और बातिल ने हमेशा पसपा होना होता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और नाज़रात, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि हम असीराने करबला की कूफा और शाम में जो सफर है उसे बयान कर रहे हैं, लेकिन फोन कॉल लेने से पहले मैं ये जरूर अर्ज करूंगी कि आज का प्रोग्राम खास तौर पे 8वें इमाम की शहादत के सिलसिला में हम उन्हें हदिया करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं नगमा सुबूरी अर्ज कर रही हूँ फिलाडेल्फिया से। जी नगमा, कैसी हैं? आपके प्रोग्राम में मेरी मौमीन के हुजूर नजराना है, कुछ अशार का पेश करना चाहूंगी। जी बिस्मिल्लाह, जरूर कीजिए। प्याम ज़ैनब में आपको खुशामदीद कहा जाता है, जरूर कीजिए।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سوئی بہن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. اسی طرح سے پیام زینب میں حصہ لیتی رہا کریں. شکریہ، بہت 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 خوشی ہوئی ریلیف صاحبہ کہ آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں اور اس حوالے سے ہماری نئی نسل کو آپ بہت زیادہ اچھی انفارمیشن پہنچا رہی ہیں. تو اب میں اجازت چاہتی ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا باقاعدہ سے پھر سے آغاز کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام 8ویں امام کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتی ہوں. امام کی شہادت کے سلسلے میں 3 روایات ملتی ہیں. ایک روایت تو 23 ذیقعت کا بتاتی ہے، ایک 17 سفر کا اور ایک 29 سفر کا. اس سفر میں ہم سفر کال کرتے ہیں تو میں کال بھی لیتی ہوں ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ 3 قسم کی رواجات جو ہیں وہ ملتی ہیں. ایک روایت میں علامہ مجلسی نے بھی خاص طور پہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ 23 ذیقعت کو بھی امام کی شہادت کا احتمال ہے اور 17 سفر کو بھی اور 29 سفر کو بھی. تو ایران میں خاص طور پہ 23 ذیقعت کو بھی احتمال شہادت منائی جاتی ہے اور 17 سفر کو بھی منائی جاتی ہے. بہرحال ہمارا مقصد آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا ہے. ہمارا مقصد وہ جو علم کے مینار ہمارے لیے لگا گئے، وہ جو علم کے موتی چن گئے ہمارے لیے، انہوں نے اتنا جو علم لدنی کو ہم پہ لٹایا، تو مقصد خراج عقیدت پیش کرنا ہے، مقصد خراج تحسین پیش کرنا ہے. 8ویں امام کی خدمت میں ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. دن کوئی سا بھی ہو، ہر دن محبت کا دن ہے، اور دن کوئی سا بھی ہو ہمارے لیے ہر دن ان سے جدائی کا دن ہے. تو پروردگار عالم امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے تاکہ ہم پھر سے امام تحریم کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور اپنا سلام پیش کر سکیں. جی تو میں 8ویں امام کے لیے عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ ضامن آؤ ہیں ابو الحسن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ پوری دنیا میں بہت زیادہ سوگ کے ساتھ منائی جاتی ہے. پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے اہل تشیع اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. ماتم خوانی کی جاتی ہے، مجالس برپا کی جاتی ہیں اور امام کو ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. پھر کہوں گی کہ یہ جو ہم دن مناتے ہیں، یہ جو ہم یادگاریں مناتے ہیں، تو یہ دن منانے کا مقصد، یہ یادگاریں منانے کا مقصد اس لیے ہے کہ ہماری نئی نسلیں اور ہمارے آنے والی نسلیں ان سے باخبر ہو سکے. یہ باتیں جو ہم جانتے ہیں بار بار دہراتے ہیں، اس لیے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، جو نئے آنے والے ہیں، وہ ہمارے جو نئے ہم سفر بنتے ہیں انہیں ان ساری معلومات سے بھی خبر ہو سکے اور ہمارے اپنے ایمان کا بھی اعادہ ہو سکے. ہماری اپنی یادیں پھر سے تازہ ہو جاتی ہیں. جب یاد تازہ ہوتی ہے تو محبت اور زیادہ دوبالا ہو جایا کرتی ہے. تو ہمارا دین اسلام تو ہے ہی یادگار منانے کا دین. یہ دین تو ہمیں یہی پیغام دیتا ہے. سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ اپنی یادگاروں کی حفاظت کرو. اگر ایسا نہ ہوتا تو صفا و مروہ کے درمیان پروردگار عالم نے جو صحیح کرنے کا حکم دیا تو وہ کس کی یادگار ہے؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یادگار ہے. انہوں نے عمل کیا تو پروردگار عالم اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ ہمارے حج اور عمرہ کے لیے لازمی رکن قرار دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے گردن پہ چھری چلائی تو پروردگار عالم نے اسے امر کر دیا، ہمیشہ کے لیے کہا کہ اب جو بھی مسلمان ہوگا، جو بھی اہل ایمان ہوگا، وہ 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بکرا قربان کیا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پہ یہ بتایا کہ تم نے یادگاروں کی حفاظت کرنی ہے. یادگاروں کی حفاظت کرنے کا مقصد پھر سے اعادہ کرنا، پھر سے ایمان کو تازہ کرنا اور پھر سے اس سفر پہ چلنے کا نام ہے. جی تو میں عرض کر رہی تھی امام کی شہادت کے سلسلے میں کہ امام علی رضا علیہ السلام
سلسلہ عصمت کی 8ویں کڑی ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو، ان کی نسل کو چلانے والی آخری کڑی ہیں، اب 8ویں کڑی ہیں. آپ نے عجم میں جا کر عرب کے اس نور کو پھیلایا. آپ نے عجم میں جا کر بتایا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کس عظمت کا نور ہے. آپ کے معجزات، آپ کے ارشادات ناقابل فراموش ہیں. ہر قدم پہ امام کی زندگی ایک نیا معجزہ ہے. ہر قدم پہ امام کی زندگی ایک نیا علم کا خزانہ ہے. امام کی زندگی کا کوئی بھی باب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو وہ باب ہمیں علم سے بھرا ہوا ملتا ہے. وہ باب ہمیں آل ابا کی اس عظمت کا احساس دلاتا ہے جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی تھی. تو اس میں اشعار امام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گی کہ عرب سے آپ کیا آئے کہ ایمان کی بہار آئی. عرب سے آپ کیا آئے کہ ایمان کی بہار آئی. عجم نے پائی عزت مرکز اہل ولا ہو کر. بہت مشتاق تھے عجم نور رسالت کے. بہت مشتاق تھے عجم نور رسالت کے. زمین توس کا چمکا ستارہ نقش پا ہو کر. کہ امام جو تشریف لائے یہاں توس میں تو آپ دیکھیے کہ دنیا عمری چلی جاتی ہے. کوئی لمحہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ امام کے مزار کو کسی نے اکیلا دیکھا ہو، تنہا دیکھا ہو یا زائرین سے الگ دیکھا ہو. ہر لمحے وہاں پروانے چمٹے ہوئے ہیں. ہر لمحے امام کی زری پہ ہاتھ ہیں. ہر لمحے امام کی زری پہ لبوں سے بوسے دیے جا رہے ہیں. عجب پروردگار عالم نے وہاں بہار رکھی ہے زائرین کی. عجب نور ہے. یوں لگتا ہے کہ آل ابا کہ عطرت و طہارت کا جو نور ہے وہ سارا وہاں عمدہ چلا آتا ہے. اس کے بعد عرض کروں گی کہ امام علیہ السلام نے ایران کے ذریعے دنیا کو پیغام دیا کہ کائنات پروردگار عالم نے آل ابا کے قدموں میں رکھی ہے. وہ اگر چاہیں تو قالین میں تصویر بنے ہوئے شعر کو زندہ کر سکتے ہیں، چاہے تو اسے واپس کر سکتے ہیں، چاہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتے ہیں، چاہے تو ایک پل میں صحراؤں کو عبور کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ کو کہوں کہ وہ چل پڑے تو وہ چل پڑے گا. تو پہاڑ نے اپنی جگہ سے ہلنا شروع کر دیا. امام نے اشارہ کیا کہ نہیں، میں تمہیں بلا نہیں رہا. تو یہ امام کی عظمت اور یہ امام کی شان ہے. آپ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ہیں. ہمارا سلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر. اور آپ کی والدہ ام البنین بی بی نجمہ خاتون عجم کی بہت اہل شرفا سے تعلق رکھنے والی. آپ کو بہت عزت، فضیلت اور شرف حاصل تھا. حمیدہ خاتون جو حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام البنین نجمہ کو سب عورتوں سے افضل دیکھا. عجم میں نے ان سے بہتر خاتون کوئی نہیں دیکھی. ظاہر ہے کہ جن کے جو خود امام کے بیٹے ہوں، جن کی والدہ کی فضیلت اتنی زیادہ ہو، جن کی والدہ کی عظمت اتنی زیادہ ہو کہ بی بی حمیدہ خاتون جیسی خاتون انہیں افضل النساء کہہ کے پکارے، تو اس ماں کے بیٹے نے تو یقیناً امام علی رضا علیہ السلام ہونا ہے. آپ کے جو سب سے خاص بات ہے امام علی رضا علیہ السلام کی کہ آپ 14 معصومین میں تیسرے علی ہیں. آپ کی جرت، شجاعت، حمیت، غیرت، دلیری اور وہ جو شان و شوکت، وہ جو عظمت ہے وہ یقیناً سب سے منفرد دکھائی دیتی ہے. جی میں فون کال لے لوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں شمع بات کر رہی ہوں بیسپیٹس کیلیفورنیا سے. جی شمع بہن، آپ کو پیام زینب میں خوش آمدید کہا جاتا ہے. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بہت خوش ہوں آپ کے پروگرام میں آ کر. اور اگر کچھ تھوڑی بہت کمی بیشی تھی تو آپ کے پروگرام میں آ کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے ہم. جی آپ کو پچھلے پروگرام چونکہ ماشاءاللہ سے
آپ ہر پروگرام میں شرکت کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دے رکھی ہے کہ آپ ہر پیام زینب کی ہر شمع جلانے میں اور ہر مشعل جلانے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوں. آپ کا تو ماشاءاللہ نام ہی شمع ہے. تو بہت آپ کی کمی محسوس کی پچھلے پروگرام میں؟ جی بس وہ اصل میں خود بھی بہت آپ لوگوں کو یاد کرتی رہی. آپ کی فون لائنز اتنی بزی ہوتی ہیں کہ ملانا بہت مشکل ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرا ٹائم اور آپ کے ٹائم میں ہمارا پیسیفک ٹائم ہے, آپ کا ایسٹرن ٹائم ہے, تو اس میں ذرا سی بھی تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے 3 گھنٹے کا چونکہ فرق ہوتا ہے, تو اس میں تو وہ پھر آپ کی لائنز جو ہے وہ ملانی بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو وہ بس پھر میں نے بہت کوشش کی تھی پچھلی دفعہ, لیکن یہ ہے کہ میں مطلب ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں آپ تک نہیں پہنچ پائی ہوں. بہرحال آپ کی کمی کو محسوس کیا تھا. آئندہ جو ہے وہ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کوشش کروں گی. میں پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. تو جی شمع بہن, آپ کیا کوئی ریسپی بتائیں گی آج بھی ہمیں؟ جی بالکل بتاؤں گی, کیوں نہیں بتاؤں گی. آج کل جیسے مجالس ہو رہی ہیں آپ کے یہاں اور سب کچھ چل رہا ہے, تو ایک چھوٹی سی ننھی منی سی ایک آسان سی ڈیزرٹ ہے جو کہ ان بہنوں کے لیے جو کہ ڈیزرٹ بناتی ہیں اور ان کو بعد میں بیچے تھوڑے جو ہے وہ ذرا تھوڑے مشکل لگتے ہیں, تو ان کے ساتھ اگر اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. ہاں, جیسے مجالس آج کل گھروں میں مجالس ہو رہی ہیں, تو اس میں جو بہنیں جاب کرتی ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اور اگر نہیں بنا سکتے تو آپ کی بات درست ہے, تو وہ پھر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ملا کے, تو یہ کیا آپ نے کہا ڈیزرٹ بنائیں گی؟ ٹھیک ہے, ڈیزرٹ ہے, اور یہ ڈیزرٹ جو ہے یہ سستا بھی بہت پڑتا ہے, اور یہ ہے کہ یہ سب کے لیے بڑا اچھا رہے گا کہ کھجوروں کا چاکلیٹ کوٹڈ کھجوریں ہیں. چاکلیٹ کوٹڈ کھجوریں جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بڑے خاص موقع پہ کھجوریں جو ہوتی ہیں ان کے بیج نکال کے تو اس کے اندر بادام ڈال دیے جاتے ہیں, تو آپ بادام کے ساتھ ساتھ میوہ بھی ڈال سکتے ہیں, آپ اس کی بجائے پستہ بھی ڈال سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کھجوروں کو آپ کوکنگ چاکلیٹ لے کر کوکنگ چاکلیٹ کو میلٹ کریں مائکرو ویو میں, وہ میلٹڈ چاکلیٹ ہوگی اس کے اندر جو پستہ یا بادام یا میوے والی جو کھجور ہے اس کو اس میں کوٹ کر دیں, اس میں ڈپ کریں, اور وہ چاکلیٹ جو ہے وہ ساری کھجور کے اوپر کوٹ ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پیپر کپ کے اندر, یہ جو منی پیپر کپس ہوتے ہیں جیسے ہم کپ کیکس بناتے ہیں, تو وہ ان کا جو پیپر کپ ہوتا ہے وہ چھوٹا والا لیں, بڑا والا نہ لیں, اس منی کپ کے پیپر کپ کے اندر اس کھجور کو رکھ دیجئے, چاکلیٹ کوٹڈ کھجور کو, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے, اور یہ پورے کا پورا ٹرے آپ کا بن جائے گا. اور ایک ڈبہ آپ چاکلیٹ اس کا لیں گے کھجور کا, تو اس میں جو ہے وہ بہت مطلب پورا ایک ٹرے پورا تیار آپ کا ہو جائے گا ایک ڈبے کھجور سے. اور جو ہے وہ اس کو فریج میں آپ نے رکھا ہوگا, اور جس وقت کھانا ہوگا آپ نکال کے باہر رکھیے, اور اس کے اوپر آپ کھجور کی ڈیکوریشن بھی کر سکتے ہیں. جب آپ نے چاکلیٹ کوٹ کر لی کوٹڈ ہے آلریڈی ہے, تو اس کے بعد ڈیکوریشن کر سکتے ہیں, اس کا اسپرنکلز پھینک دیجیے, چاندی کے ورک لگا دیجیے, یا کئی چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشن والی, آپ ہر کھجور کے اوپر تھوڑی تھوڑی ذرا ذرا سی ایسے رکھتے, تو وہ ایک بڑی خوبصورت سجی سجائی جو ہے وہ ٹرفلز کی طرح کی ایک کھجور بن جائے گی, اور جو ہے وہ اس پیپر کپس کے اندر وہ پڑی ہوگی, ایک ڈش کے اندر پڑی ہوگی, تو یہ بہت خوبصورت لگے گا. اور یہ ڈیزرٹ ہے, اور آپ بڑے فخر سے بتا سکیں گے کہ یہ ڈیزرٹ ہمارے بچوں نے بنایا ہے, کیونکہ یہ بہت آسان ہے اس کو بنانا. ٹھیک ہے, بہت اچھی اور آسان سی ریسپی ہے. میرا خیال ہے کہ اچھی خواتین کو کھا کے بھی اچھا لگے گا, اور چونکہ کھانے ہیوی ہوتے ہیں, اس کے بعد یہ لائٹ سا ڈیزرٹ میرا خیال ہے تبرک کے طور پہ بھی اچھا ہے. کھانے کے بعد اگر کھائی جائے تو یہ ہاضمے کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے. اور یہ کہ ڈاکٹرز جب کہتے ہیں کہ جب آپ کو بھی سویٹ کریونگ ہوتی ہے, تو آپ بجائے اس کے کہ کوئی آرٹیفیشل سویٹنرز لیں, آپ کھجور کھا لیں, تو یہ آپ کی سویٹ کریونگز کو ختم کر دیتی ہے. تو آپ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا چاکلیٹ میں, ڈارک چاکلیٹ میں یا وائٹ چاکلیٹ میں اس کو ذرا ڈپ کر کے تو تھوڑا سا مزیدار بنا سکتے ہیں. میری بیٹی اصل میں کھجور نہیں شوق سے کھاتی, تو میں اس کے لیے اس قسم کی ریسیپیز ڈھونڈتی رہتی ہوں تاکہ جو ہے وہ بھی شوق سے کھائے. تو چاکلیٹ والی کھجور جو ہوتی ہے وہ چاکلیٹ سے پھر انکار نہیں ہو سکتا. جی, اچھی مائیں ایسا ہی کرتی ہیں کہ وہ اگر کوئی جو چیز نہ کھائے اسے کسی اور چیز میں کوٹ کر کے دے دیتی ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ تو جن ماؤں کے بچے کھجور نہیں کھاتے وہ انہیں چاکلیٹ میں ڈپ کر کے اور اچھے طریقے سے انہیں دے سکتی ہیں, جیسا کہ ابھی شمع بہن نے بتایا. جی شمع, تو آپ کا پروگرام کا موضوع جو ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے, اور جو ہے وہ میں اس بارے میں سوچتی بھی ہوں کہ جو ہے کہ وہ شام میں
اور وہ صبح کیسی ہوں گی جو ان بیویوں اور ان بچوں نے زندان میں گزاری ہوں گی. سب کو ہمارا سلام ہو. پروردگار عالم آپ سے راضی ہو اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ماؤں بہنوں بیٹیوں، ابھی شمع بہن نے کہا کہ وہ شامیں کیسی ہوتی ہوں گی جن میں اسیران کربلا اور وہ با عظمت بیبیاں اور اسیران کربلا رہتے ہوں گے، وہ با عظمت بیبیاں رہتی ہوں گی، وہ معصوم بچے رہتے ہوں گے جو رسول زادے ہیں، جو رسول زادیاں ہیں. تو وہ صبح کیسی ہوتی ہوں گی. یقیناً میں ابھی اسی سلسلے میں سوچ رہی تھی. امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آج کا پروگرام ہدیہ کر رہی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سلسلہ جو ایک جاری کیا ہے اور میری تمام بہنوں نے اور بھائیوں نے اس میں میری بہت حوصلہ افزائی کی ہے. انہوں نے کہا کہ سارا پروگرام اچھا ہے لیکن اس میں جو جناب زینب عالیہ علیہ السلام کا جو خطبہ آپ پڑھ رہی ہیں تو اس سے ہم بہت سیکھ رہے ہیں. تو یقیناً یہ چیزیں تو ہر جگہ لکھی ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن جب ہمارے کان سنتے ہیں تو ہمارا پورا وجود اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے سننے میں، تو ہماری ساری حصے کام کرتی ہیں، ہمارا ایمان پھر سے تازہ ہوتا ہے، ہم ایک دفعہ پھر غم کی اس کیفیت میں جاتے ہیں جس سے پروردگار عالم راضی ہوتا ہے. تو وہ اسیران کربلا کے بارے میں جو خرابہ شام کی بات پچھلے پروگرام میں ہو رہی تھی، تو یہ کوئی ایک جگہ نہیں. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی ایک جگہ پہ سادات کو قید نہیں رکھا گیا، جگہ بدلتے گئے، قید خانے تبدیل کرتے گئے. ایک جو سب سے پہلے جس قید خانے میں رکھا گیا خرابہ شام میں، اس میں اس قدر تنگ جگہ تھی اور اس قدر بری رہنے کی جگہ تھی کہ اس کے سر پہ چھت بھی نہیں تھا اور دھوپ اس پہ اتنی شدید پڑا کرتی تھی. اس کے بعد جس جگہ پہ رکھا گیا اس شکستہ عمارت سے نکال کے وہاں نہ ہوا لگتی تھی نہ روشنی آتی تھی، تنگ و تاریک زندان تھا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. جی جی مبشر نذیر عرض کر رہا ہوں. جی مبشر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے. ایک تو باجی آپ نے بہت زبردست موضوع چنا ہے اس پروگرام کے لیے جو پیام زینب نمبر 12 ہے. جی آپ نے پچھلے میں اسیران کربلا کا تذکرہ کیا تھا اور آج کل دن قریب آ رہے ہیں 40 کے. جی تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات اپنے تمام ناظرین کو بتانا چاہوں گا جو میں نے مولانا سخاوت کی ایک مجلس سے سنی ہوئی ہے. اور قبلہ نے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے سچے دل سے یہ دعا کی کہ کسی طرح انہیں پتہ لگ جائے کہ 40 کا وہ کون سا وقت تھا قید ختم ہونے کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام اس جگہ کربلا میں پہنچے جہاں پہ تمام لاشوں کو جو ہے بے سر و پا چھوڑ دیا گیا تھا اور ابھی تک انہیں دفن نہیں کیا گیا تھا. اور امام زین العابدین علیہ السلام صرف اسی کام کے لیے 40 کے دن پہنچے کہ تمام لاشوں کو دفن بھی کریں اور ان کے آنے والے زائرین کو ان کے مقامات کا پتہ بھی بتائیں. وہ وقت کون سا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے مقام کربلا پر اور اس جگہ پر ننگے پاؤں چلتے تھے کہ میرے جوتوں کے نشان اس جگہ نہ آ جائیں جہاں پہ میرے امام کے قدموں کے نشان لگے ہوں. اس جگہ پر کھڑے ہو کر کافی دیر انتظار کرتے رہے. آخر کار امام کے آنے کا وقت ہوا تو امام نے جو ہی پہنچے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے جس سے وہ باہر آ کر ایک دم امام زین العابدین علیہ السلام سے گلے ملنا چاہا. تو امام نے فرمایا کہ جابر میرے جد کے صحابی مجھ سے زور سے گلے مت ملیے گا، میری کمر پر مسلمانوں نے اتنے نشان چھوڑے ہیں کہ کوئی جگہ خالی نہیں بچی. امام زین العابدین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عام انسان کے لیے قبا کا اتنا لمبا ہونا کہ وہ آپ کے قدموں کو چھپا لے تکبر کی نشانی ہوتی ہے. جب ان کو اتنی لمبی قبا پہنے ہوئے کسی صحابی نے دیکھا تو پوچھا کہ یا زین العابدین علیہ السلام آپ نے اپنے جد امجد کی وہ حدیث تو سنی ہوئی ہے کہ لمبی قبا نہیں پہننی چاہیے، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا
جہاں پر پہنچ کر ایک مومن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دیوار میں ٹکرے مارے ہاں جی یا صرف آنسو بہا کر خاموش ہو جائے. ہاں جی بہت بہت آپ نے پراثر انداز میں پراثر بات بتائی. ظاہر ہے جو ہے ہی پراثر، جو جن کا ساری کائنات پہ اثر ہے تو ان کی باتیں مؤثر ہوں گی یقیناً. ہمارا سلام سید الساجدین پر، ہمارا سلام ان زخموں پر جو آپ کے پاؤں پہ تھے، ہمارا سلام آپ کی پنڈلیوں پر جو جن کا گوشت ان بیڑیوں نے کھا لیا تھا. تو بہت شکریہ مبشر بھائی، آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں صرف اس وقت یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام کی پاپولیرٹی میں تو پہلے ہی اضافہ ہو چکا ہے اسیران کربلا کے تذکرے سے. میں صرف اور صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس چیز میں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ کیسے ان ظالموں نے، ان بھیڑیوں نے، جانور بھی شاید یہ سلوک نہ کرتے، جانور ان کا مقام پہچانتے ہیں، یہ سلوک نہ کرتے. انہوں نے امام کے پاک بدن پر گھوڑے دوڑا دیے. ان لوگوں نے ان اسیران کے ساتھ جو سلوک کیا، خرابہ شام میں رکھ کر ایک ایسی جگہ جہاں پر سورج بھی آتا تھا، جہاں پر رات پر شبنم بھی پڑتی تھی، اور واپسی پر سگے بھائی اپنی بہنوں کو نہ پہچان سکے. بے شک یہ مقام آ گیا تھا کہ ان کی چہروں کے حیرت کو سورج کی تپش نے اور رات کی گرنے والی شبنم نے بدل دیا تھا. بالکل بالکل. ہم کیسے اپنے غم کا ازالہ کریں؟ بالکل. میرے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب سید ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کوئی ایسی جگہ ہے دنیا میں جہاں پر ہم اپنے بڑوں کو رو لیں اور کوئی ہمیں قتل نہ کرے. بے شک بے شک. جزاک اللہ مبشر بھائی، پروردگار عالم آپ کی ساری گفتگو کو آپ کے لیے وسیلہ نجات بنائے اور ہم سب سننے والوں کے لیے بھی. جزاک اللہ. اللہ حافظ. آپ کے اس پروگرام کی انشاءاللہ پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو پیام زینب کے نام سے ہمیشہ زندہ رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. الہی آمین. اللہ حافظ. جی ابھی مبشر بھائی نے جو بات میں کر رہی تھی اسی بات کو آگے بڑھایا کہ اسیران کربلا کو زندان در زندان پھرایا گیا اور ایسے زندان میں رکھا گیا جہاں اتنی دھوپ کی تیز تمازت تھی کہ بیبیاں بچوں کو اپنی آڑ میں بٹھانے کی کوشش کیا کرتی اور اتنی تیز دھوپ پڑتی تھی جس سے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے. اسی لیے تو میرے بارے میں امام نے فرمایا کہ میرا سلام ان چہروں پر جنہیں جو دھوپ کی شدت کی وجہ سے جن کے رنگ متغیر ہو گئے تھے، بدل گئے تھے چہرے. بہرحال تو میں آگے پروگرام کا جو ہے اگلا سیگمنٹ کرنے کے لیے کہ اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ پڑھ رہی ہوں آج اس کا تیسرا حصہ ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کوشش کروں گی کہ یہ خطبہ میں مکمل کر دوں. میں پیچھے سے 2-3 لائنیں پڑھ کے لاتی ہوں تاکہ آپ اس سے پھر سے دہرا سکیں کہ کہاں سے بات ہو رہی تھی. جس کے دل میں بغض و عناد ہے وہ دشمنی کے مظاہرے میں دیر تھوڑی کرتا ہے. پھر اس کے بعد بی بی ایک لمبی گفتگو کے بعد پھر آگے فرماتی ہیں تجھے شرم نہیں آتی کہ حسین جو سردار جوانان بہشت ہیں دندان مبارک کو اذیت دیتا ہے. پھر فرماتی ہیں برسر دربار یعنی اسے مخاطب کر کے یزید کو، دیکھیے جرت میری بی بی کی، جو بھی میں نے کہا کہ میں بی بی کی جرت کا عصا لے کے آگے بڑھتی ہوں، تو یہ جرت ہے کہ یزید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتی ہیں کہ اپنی صفائی میں تو کچھ کہہ سکتا ہے نہیں، تو نے زخم میں گھاؤ ڈال دیا ہے اور رگو پیک کے مرض کو توڑ دیا جس کے بعد زندگانی نہیں ہوا کرتی. تو نے محمد کے گھرانے کا خون بہا کر خاندان عبد المطلب کی بہکنی کی ہے. یہ مقدس نفوس زمین کے تارے تھے. تو اپنے بڑوں کو پکارتا ہے اور اپنے دل میں سمجھتا ہے کہ انہیں بلا رہا ہے. گھبرا نہیں، تو بہت جلد ان کے گھاٹ پہنچے گا اور بعد موت تمنا کرے گا کہ جن ہاتھوں سے ظلم کیا وہ شل ہوتے، گونگا ہوتا. اس وقت تیری اس آرزو سے کوئی فائدہ نہ پہنچے گا. جو کہا وہ کہا، یعنی انسان جو کہہ دیتا ہے وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے، جو کر دیتا ہے
کر گزرتا ہے پھر اس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی. تو نے جو کیا، جو کچھ کیا وہ کیا. اب اسے عبرت دلا رہی ہیں یزید کو، اور بی بی جانتی تھی کہ آنے والے وقتوں میں یہ الفاظ دہرائے جائیں گے، یہ باتیں دہرائی جائیں گی، اور آنے والے وقت کے یزید کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ وقت گزر جاتا ہے لیکن اس کی عبرت ضرور ملتی ہے. پھر فرمایا بار الہ ہمارا حق دلا اور ہم پر ستم ڈھانے والے سے بدلہ لے، ان سے جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہماری کمک کرنے والوں کو شہید کیا ہے. خدا کی قسم تو نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اپنی ہی کھال کھینچی اور بوٹیاں کاٹی. یعنی آل رسول کو جو تو نے نقصان پہنچایا، جو شہید کیا، جو اذیت دی، ان کے ساتھیوں کو جو تو نے شہید کیا، تو اس کا انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا کہ پروردگار عالم نے انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دی، لیکن نقصان میں تو خود رہے گا. میری بی بی فرماتی ہیں ذریت رسول کی خون ریزی اور ان کے گھرانے کی مٹی کا گناہ، بے گناہ مٹی کا گناہ لے کر تو مرسل کے سامنے پیش ہوگا. وہ اپنے کنبہ کو جمع کریں گے، بکھرے ہوئے عزیزوں کو یکجا کریں گے اور ان کو حق دلوائیں گے. جو لوگ خدا کی راہ میں مار ڈالے گئے ان کو مردہ خیال نہ کرنا، وہ تو زندہ ہیں اور قرب ایزدی میں ان کو رزق بھی ملتا ہے. میری بی بی نے یہاں قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن رکوع نمبر 1 ہے، اس کا آپ نے حوالہ دیا اور فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو کہ وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. پھر آپ نے خطاب کیا یزید کو مخاطب کر کے، یزید تیرے لیے خدائے قہار و جبار کا ایسا حاکم اور محمد ایسا فریق بن کر دشمن اور جبرائیل ایسے مددگار کافی ہیں، جس نے تیرے لیے اسباب دنیا اکٹھے کیے ہیں اور تجھے مسلمانوں پر اقتدار دیا ہے. اسے جلد معلوم ہوگا کہ ظلم کرنے والوں کی بدترین سزا ہے. دیکھیے کیسا خوبصورت انداز ہے بی بی کا، کیسا نفات اللہ انداز ہے، اور کیسی جرت ہے آپ کے لہجے میں. جو کہتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ جب بولا کرتی تھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ علی مرتضیٰ خطاب فرما رہے ہیں. یہ پروردگار عالم کا اعجاز ہے کہ آپ کی رفتار رسول خدا جیسی تھی اور آپ کی گفتار علی مرتضیٰ جیسی تھی. تو اب میں پھر ایک مرتبہ جناب امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں دوبارہ سے حاضری دینا چاہوں گی کہ اس میں ان کے القابات آپ کو بتانا چاہوں گی. زامن آہو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن آپ کا نام علی جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے رکھا تھا، لیکن آپ کو صابر، ذکی، ولی، رضی، وسیع اور مشہور ترین آپ کا لقب رضا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. لقب امام رضا علیہ السلام کی توجیہ علامہ طبرسی نے اس طرح سے دی کہ آپ سے عرب، عجم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اس کائنات میں اس کائنات میں کہیں بھی کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو امام سے راضی نہ ہو. اسی لیے آپ کو امام رضا علیہ السلام کہا جاتا ہے. ہمارا سلام امام رضا علیہ السلام پر. آج کے دن امام کو شہید کیا گیا، آج کے دن امام کو زہر دیا گیا. جب آپ کو زہر دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا، پہلے انگور دکھائے اور کہا کہ یہ دیکھیے انگور کتنے خوبصورت ہیں. آپ نے پہلے اتنے اچھے انگور کہیں دیکھے؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کے انگور اس سے بہت بہتر ہے. پھر اس نے کہا کہ نہیں، یہ انگور آپ چکھیے. بار بار جب اصرار کیا تو میرے مولا نے 3 انگور اس میں سے لے کے کھائے. پھر انگور کھانے کے فوراً بعد کھڑے ہو گئے. ظاہر ہے کہ انگور زہر سے بھرے ہوئے تھے. جب کھڑے ہو گئے اس نے پوچھا کہ یا امام کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہاں جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. تو مومنات، ہمارا سلام امام علی رضا علیہ السلام پر، ہمارا سلام اس غریب الغربا پر جو غریب الوطن ہو کے اس دنیا سے تشریف لے گئے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا.
اب میں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جاؤں گی جس میں ہم ایک کتاب کی بات کرتے ہیں. آج خاص طور پہ ایک بچی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ ہمیں بانگ درا کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیے، اسی پروگرام میں بتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ بانگ درا میں کیا ہے. آپ ہمیں بانگ درا کے چیپٹرز کے بارے میں تفصیل سے بتائیے گا. تو بانگ درا کے بارے میں مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ میں نے بہت شروع کے پروگرامز میں بچوں اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ معلومات دی تھی اور بانگ درا کو پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ کتابیں ضروری ہیں اور علم و ادب سے متعلق جو کتابیں ہیں ان میں بانگ درا بہت ضروری ہے اور بانگ درا سب بچوں نے پڑھی ہوئی ہو. اس میں آپ کو لینگویج بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو گرامر بھی ملتی ہے، اس میں آپ کو افکار کی بلندی بھی ملتی ہے، پختگی بھی ملتی ہے اور اقبال کا فلسفہ بھی ملتا ہے اور اس میں آپ کو اسلام کا فلسفہ بھی ملتا ہے، اس میں آپ کو انسانیت کا فلسفہ بھی ملتا ہے، اس میں آپ کو حریت اور آزادی کا فلسفہ بھی ملتا ہے. تو اس میں بانگ درا کے موضوعات جو ہیں، سب سے آپ نے موضوعات خاص طور پہ پوچھے تو سب سے پہلے اس کا جو حصہ اول ہے وہ 1905 تک کا ہے. یعنی علامہ اقبال نے جب سے شاعری کرنا شروع کی تو اس میں سن 1905 تک کی شاعری ہے. اس میں انہوں نے بے شمار خوبصورت نظمیں لکھی. بہت میرا خیال ہے کہ اس میں 48 نظمیں ہیں. اس کے بعد کچھ غزلوں کا حصہ ہے. نظموں میں ہمالہ ہے، گل رنگین ہے، عہد طفلی ہے، مرزا غالب ہے، ابر کوثر ہے، ایک مکڑا اور مکی ہے، ایک پہاڑ اور گلہری ہے، ایک گائے اور بکری ہے، بچے کی دعا ہے. اور اب دیکھیں بچے کی دعا جو ہے وہ ہر سکول میں پڑھی جاتی ہے اور ہمارے دلوں پر لکھی ہوئی ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. پھر ہمدردی ہے، ماں کا خواب ہے، پرندے کی فریاد. تو بے شمار نظمیں ہیں. پھر اس کے بعد کچھ غزلیات ہیں. آپ نے نظموں کے ناموں سے دیکھا کہ ایک مکڑا اور مکھی، ایک ماں کا خواب ہو گیا، گائے اور بکری ہو گئی، پہاڑ اور گلہری ہو گئی. بظاہر نظموں کے نام بالکل عام معصوم سے بچوں کو بہلانے والے نام ہیں، بچوں کی کہانیوں والے نام ہیں. لیکن جب آپ ان نظموں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک فکر ملتی ہے، ایک فلسفہ ملتا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھب ملتا ہے. بہت خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے یہ نظمیں پیش کی اور ان کے ذریعے آسان انداز سے ایک فلسفہ پیش کیا. وہ فلسفہ نہ صرف بچوں کے لیے ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے. دوسرا حصہ سن 1905 سے لے کر سن 1908 تک کی نظموں کا ہے جس میں انہوں نے بے شمار خوبصورت نظمیں مزید لکھی. اس میں حسن ہے، محبت ہے، حقیقت حسن ہے اور اس جیسی بے شمار نظمیں ہیں. خاص طور پہ جو حقیقت حسن ہے اس میں انسان کو بتایا گیا کہ زندگی کیا ہے اور حسن کی قدر و قیمت کتنی دیر کے لیے ہے اور حسن کتنی دیر کے لیے قائم رہ سکتا ہے. پھر تیسرے حصے میں انہوں نے سن 1908 کی نظمیں لکھی، 8 کے بعد والی نظمیں لکھی جس میں شکوہ ہے، رات اور شعر ہے، بزم انجم ہے، جواب شکوہ ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں ہے اور تعلیم جدید کے بارے میں ہے، مسلمان کے بارے میں ہے، شب معراج ہے، خضر راہ ہے، طلوع اسلام ہے اور بے شمار بہت اعلیٰ پائے کی نظمیں ہیں. اقبال کا جو فلسفہ ہے، اقبال کی جو فکر ہے، ان ساری نظموں سے خاص طور پہ آپ خضر راہ اگر پڑھتے ہیں تو کتنے اقبال نے جو علم کے موتی چنے ہیں، اقبال نے جو فکر کے جو نگینے پیش کیے ہیں، کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے. اور والدہ مرحومہ کی یاد میں نظم پڑھ کے انسان اپنی ماں کی محبت میں کیسا بےتاب اور دیوانہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت انداز میں نظمیں ہیں. پھر جب شب معراج پڑھتے ہیں تو رسول خدا کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. خضر راہ میں انہوں نے جس طرح سے ہمیں زندگی کا ڈھب بتایا، جس طرح سے ہمیں آزادی اور حریت کا پیغام دیا، یقیناً یہ اقبال ہی کا کام ہے. پھر غزلیات ہیں اور بڑی خوبصورت غزلیں ہیں اور آخر میں ظریفانہ کلام ہے. اب ظریفانہ کلام سے مراد جس میں تبسم آئے لبوں پہ، تھوڑی مسکراہٹ آ جائے. اصل ظریفانہ کلام تو وہی ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے
खास तौर पे जो चोट की तंज की वो मगरबी तर्ज फिक्र पर है और मगरबी तर्ज तालीम पर है और औरतें जो मगरबी तर्ज जिंदगी बनाती हैं उसके बारे में है। बहरहाल लोग, चूंकि वो दौर ऐसा था कि लोग अपनी रवायात को छोड़ के मगरब की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो रहे थे, इसलिए इकबाल ने नौजवानों को, खास तौर पे मुस्लिम नौजवानों को मुखातिब करके कहा कि तुम मगरब की चकाचौंध से मुतासिर ना हो, तुम्हारा अपना टूटा हुआ मट्टी का प्याला ही अगर तुम देखो तो वो बहुत सरशार कर देने वाला है, यानी इस्लामी तालीमात। अब इसके बाद शेर की बात करूंगी, इसलिए कि हमेशा एक ही बात करती हूँ कि शेर हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, शेर हमारी जिंदगी में बहुत अहम हैसियत रखते हैं, इसलिए कि शेर के जरिए हम दूसरे की बात को समझ सकते हैं, शेर के जरिए हम अपनी बात समझा सकते हैं। बहुत से मौके ऐसे होते हैं जहां हमें लंबी गुफ्तगू करनी पड़ती है, तो हम उस सारी बात को लंबी गुफ्तगू के जरिए करने की बजाय एक शेर या दो शेरों की सूरत में या दो मिसरों की सूरत में अपना पैगाम पहुंचा देते हैं या अपने दिल की बात कह देते हैं, या जिस मौजू पे हम बात करना चाहते हैं वो बात हम बड़ी आसानी से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज का शेर जो मैंने चुना, चूंकि इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम को ये प्रोग्राम हदिया किया है, इसलिए उनकी शान के मुताबिक ये शेर मैं एक कॉल ले लूं, फिर इंशाल्लाह आगे शेर की बात करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, आपको प्यामे ज़ैनब में खुश आमदीद कहा जाता है। मैं एहसान बोल रहा हूँ। जी जी एहसान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनाए? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैंने ये एक नज़्म तहरीर की थी। जी जी। कबल एक दोस्त गया था जाहिर, जी जी। उससे एक ना इसमें एक शिकवे का पहलू है, वो कि वो शिकवा तो बेजाई है, लेकिन मैंने वो नज़्म सलाम की है ये। जी जी। तो मैं सुनाता हूँ। जी बिस्मिल्लाह, जरूर सुनाइए। हाँ जी, ये सलाम की नज़्म है और इसमें थोड़ा सा ज़राफ़त, अभी आप वो जिक्र कर रही थी कि जी ज़रीफ़ाना पहलू भी हो इसमें वो चीज़ भी है थोड़ी। जी जी। साथ तेरे भी जाते, साथ तेरे हम भी जाते, तुम बुलाते तो सही, जी। तुम हमें कर याद करते, हम भी आते तो सही। और करबला के इस सफर में हम भी होते हम रिकाब, हम सफर हम तेरे होते, तुम बनाते तो सही। हम सफर हम तेरे होते, तुम बनाते तो सही। कृष्णगी शब्बीर को मिलने की तुमसे कम न थी, कृष्ण की शब्बीर को मिलने की तुमसे कम न थी। तुम इसे महमीज देकर कुछ खाते तो सही। और करबला अपनी यही है जिसमें है हम मुब्तला, बेशक। इब्तला अपनी यही है जिसमें है हम मुब्तला। अरे तुम तशफ़ी दे के कुछ इसको घटाते तो सही। हम कोई रूठे न थे, ये उस दोस्त के लिए लिखा है। जी जी। हम कोई रूठे न थे पर तुम मनाते तो सही। जोड़कर टूटे दिलों को कुछ हंसाते तो सही। हम हमें शब्बीर सुनते, हम हमें शब्बीर सुनते, तुम सुनाते तो सही। लूटते सरमाया ए गम, तुम
لٹاتے تو صحیح. بہت اچھے. اور سر کے بل ہم چل کے جاتے روزہ شبیر پر. سر کے بل ہم چل کے جاتے روزہ شبیر پر. تاج خاکے کربلا کا ہم سجاتے تو صحیح. کربلا کی خاک کو سر پہ سجاتے تو صحیح. اور ہم صدائے العطش پر الکما سے چھین کر. ہم صدائے العطش پر الکما سے چھین کر جان دے کر پیاسوں کی بجھاتے تو صحیح. بہت اچھے. ماشاء اور اللہ. ہم شہیدی کا بھی پھر اعزاز پاتے تو صحیح. ہم شہیدی کا بھی پھر اعزاز پاتے تو صحیح. ارے جان اس پہ وار کے ہم خلد جاتے تو صحیح. جان اس پہ وار کے ہم خلد جاتے تو صحیح. ہم سفر سجاد کے بن کر بھی جاتے عرض شام. بہت ہم اچھے. سفر سجاد کے بن کر بھی جاتے عرض شام. ہم اسے غصہ شہیدوں کا دلاتے تو صحیح. بہت ہم اچھے. اسے غصہ شہیدوں کا دلاتے تو صحیح. اور ہم نجف کی خاک کو سرما بناتے تو صحیح. بہت اچھے. ہم نجف کی خاک کو سرما بناتے تو صحیح. علم کے موتی بکھرتے ہم اٹھاتے تو صحیح. بہت اچھے. ماشاء علم اللہ. کے موتی بکھرتے ہم اٹھاتے تو صحیح. اور ہے غمیں شبیر زندہ تم مناتے تو صحیح. بہت ہے اچھے. غمیں شبیر زندہ تم مناتے تو صحیح. ارے زندہ جاوید کو اپنا بناتے تو صحیح. بہت اچھے. زندہ جاوید کو اپنا بناتے تو صحیح. ارے اشک بھی موتی تھے تیرے تم بناتے تو صحیح. بہت اشک اچھے. بھی موتی تھے تیرے تم بناتے تو صحیح. ارے قدرداں بھی قدر کرتے تم کراتے تو صحیح. بہت اچھے. قدرداں بھی قدر کرتے تم کراتے تو صحیح. اور تیرگی جور و جفا کی کچھ گھٹاتے تو صحیح. تیرگی جور و جفا کی کچھ گھٹاتے تو صحیح. تیل دے کر خون کا شمع جلاتے تو صحیح. بہت اچھے. تیل دے کر خون کا شمع جلاتے تو صحیح. اور ظلم مٹ جاتا جہاں سے تم مٹاتے تو صحیح. ظلم مٹ جاتا جہاں سے تم مٹاتے تو مٹاتے صحیح. تو صحیح. ارے رسم شبیری دلوں جا سے نبھاتے تو صحیح. بہت اچھے. رسم شبیری دلوں جا سے نبھاتے تو صحیح. اور لاتے کر تم کربلا کی خاک کچھ میرے لیے. بہت اچھے. لاتے کر تم کربلا کی خاک کچھ میرے لیے. امبری اس خاک کو سر پہ سجاتے تو صحیح. بہت ارے اچھے. لاتے کر تم کربلا کی خاک کچھ میرے لیے. اس لہو رنگ خاک کو سر پہ سجاتے تو صحیح. اور یاد کرتے ہم وہ لمحے جب ہوئی تھی سرخی. یاد کرتے ہم وہ لمحے جب ہوئی تھی سرخی. خون دل اپنا بھی ہم اس میں ملاتے تو صحیح. بہت اچھے. ارے خون دل اپنا بھی ہم اس میں ملاتے تو صحیح. اور یہ آخری سے پہلے شعر ایک. جی جی. کاش لے آتے اگر در نجف میرے لیے. کاش لے آتے اگر در نجف میرے لیے. پہن کر انگشتری ہم بھی دکھاتے تو صحیح. پہن کر
भीतरी हम भी दिखाते तो सही, या ऐसे भी है, काश ले आते अगर तुर्रे नजफ मेरी दिए, अरे फख्र से हम पहनकर सबको दिखाते तो सही। बहुत अच्छे। और मक्ता जी आखिरी शेर, जी जी। तुम कभी एहसान को अपना बनाते तो सही, तुम कभी एहसान को अपना बनाते तो सही, एक गमों की शाम मेरे संग मनाते तो सही। बहुत अच्छे। एक गमों की शाम मेरे संग मनाते तो सही। मैं माशाल्लाह आपके साहब प्रोग्राम की तरफ से तमाम जो नाज़रीन हैं जी जी और सामीन हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर इसमें कोई झोल नजर आए तो ये इस्लाह के लिए हाजिर है, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही अगर कोई इस्लाह करना चाहे, कोई बेहतर आइडिया देना चाहे, इसमें कई झोल होंगे, कई गलतियां होंगी, तो वो बता सकता है या सकती है। तो मैं इंशाल्लाह द गुड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो ये है कि मुझे कोई नहीं, अगर इसमें कोई किसी को कुछ बेहतरी कर सकता है या कुछ झोल नजर आए, कुछ अच्छी सजेशन दे सकता है, तो वो माशाल्लाह वेलकम। माशाल्लाह एहसान भाई तो बहुत इंशाल्लाह अच्छा। ये तो फिर बात होगी जरूर इंशाल्लाह। आप यूट्यूब पे इसको नोट कर देते हैं प्रोग्राम को कभी? जी बिल्कुल करते हैं, सब प्रोग्राम जो है उससे इसलिए पहले मैं- मौजूद है। मकसद ये होता है कि बंदा खुद सुन लेना उसको, हाँ जी अगर उसमें कोई गलती या हाँ कोई जी इस्लाह अपने तौर पे भी कर सकता जी है, तो बिल्कुल। फिर आइंदा वो गलती ना करे, इसलिए जी प्यामे ज़ैनब नंबर 11 भी यूट्यूब पर मौजूद है, और आज प्यामे ज़ैनब नंबर 12 भी इसके तकरीबन 1 घंटे बाद आप इसे यूट्यूब पर देख सकते हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह आपकी तौफीकात में बाकी इजाफा बात होगी करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह ओके, हाफिज। गुड बाय। जी देखिए, जो लोग फिक्र करने वाले होते हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें तामीरी ज़हन दे रखे होते हैं, जो आलमाना ज़हन रखते हैं, परवरदिगार आलम ने उन्हें खास मट्टी से गूंदा होता है। कितनी खूबसूरत बात की एहसान भाई ने, और ये आले अबा की शान में शेर कहते हैं, एक शेर कहने वाले के लिए जन्नत वाजिब है। तो ये तो माशाल्लाह शायर आले मोहम्मद बन चुके हैं, और इन्होंने कितनी बड़ी बात की और कितनी अजमत वाली बात की कि अगर कोई इस कलाम में झोल देखे तो उसमें उसे तस्सीह करने का हक है। तो बहुत बड़ी बात है। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा वो ही झुका करते हैं। जब डाली जो है जो झुक नहीं सकती वो अकड़ के टूट जाया करती है। तो ये साहिबाने इल्म की निशानी है कि वो हमेशा तामीरी सोच रखते हैं, हमेशा बेहतरी की सोच रखते हैं, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते हैं। एहसान भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, और जहां भी आप हैं अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में और इजाफा करे। का खूबसूरत शेर उन्होंने कहा कि सर के बल हम चल के जाते रोज़ा शबीर पर, ताज खाके करबला का सर पर सजाते तो सही। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये सलाम पेश किया, और उन्होंने कहा कि ये शिकवा भी है, लेकिन ये मोहब्बत भरा शिकवा है, और अंदर दिल तो आपका भी, हर मोमिन मुसलमान का दिल यही चाहता है कि दरे शबीर पर हाजिरी दे और उन जगहों को देखे, उन जगहों की ज़ियारत करे, अपनी आंखों को आंसुओं से गुसल दे उस जगह पे जाके जहां सरे शबीर कटा था, जहां जनाब अब्बास के बाजू गिरे थे, जहां शहजादा अली अकबर को बर्छी लगी थी। यकीनन हर कोई उन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहता है। तो परवरदिगार आलम आपको, हम सबको वहां जाने की तौफीक दे, और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपका बुलावा आने वाला है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जाने वाले हैं वहां। जी, तो प्रोग्राम का हिस्सा जो है आज का जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम की जानिब है। मामून रशीद ने जो जुल्म किया था इमाम को जहर भरे अंगूर खिलाकर, तो आज हमने इमाम की खिदमत में वो क्या है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हम अपने टूटे फूटे लफ्जों के साथ, अपने बिखरे हुए ख्यालात के साथ, अपनी ज़हनी और जिस्मानी थकावटों के साथ इतना ही हदिया अकीदत पेश कर सकते हैं। हम अपनी जानें दे दें, अपना खून बहा दें, अपने जज्बात और एहसासात का इजहार फिर भी नहीं कर सकते।
آپ اس سے کہیں زیادہ محبت کے، اس سے کہیں زیادہ عقیدت کے حقدار ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق دے جو راستہ آپ ہمارے لیے روشن کر گئے۔ آپ نے محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ نے دنیا کو بتایا کہ عظمت کیا ہوتی ہے۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ امام کے چند ارشادات بھی بیان کرتے چلوں، لیکن مجھے یاد آیا کہ اس سے پہلے میں چونکہ شعر کی بات کر رہی تھی تو پروگرام کے آغاز میں، ابھی آج ہمارا پروگرام شروع نہیں ہوا تھا تو بہت سارے بہن بھائیوں کے اشعار پہلے سے آ گئے، تو وہ اشعار جو ہیں فون آ گئے پہلے سے، تو بہرحال انشاءاللہ جو ہے وہ ان فون کالز میں ایک گلا تھا کہ آپ کی بات ایک پوری نہیں ہوتی اور درمیان میں آپ فون کال لے لیتی ہیں، تو اس سے ہمیں ہماری جو وہ تشنگی رہ جاتی ہے، یقیناً تشنگی رہ جاتی ہے۔ مجھے خود بھی بعد میں جب احساس ہوتا ہے کہ اچھا وہ بات میں کر رہی تھی، لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ فون کالز کے ذریعے حصہ لیں، اس پروگرام میں فون کالز کے ذریعے حصہ لینا نہیں ہے بلکہ جناب زینب عالیہ کی مجاہدات میں اور مجاہدین میں اپنا نام رجسٹر کرانا ہے۔ تو اس لیے آپ کی جو ہے فون کال بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور آپ کا کہا سر آنکھوں پر، آپ کی مہربانی کی آپ بات سننا چاہتے ہیں، اور یقیناً اس سے افکار کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور بات پھر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ذہن میں بھی یہ رہتا ہے بات کرتے ہوئے کہ ابھی جو میں نے بات شروع کی ہے تو وہ بات پتہ نہیں پایہ تکمیل تک پہنچ سکے گی یا نہیں، اور فون کال جو ہے وہ آ جائے گی۔ بہرحال تو میں جو شعر کہہ رہی تھی کہ آج کا جو شعر ہے وہ میں زامن آہو امام زامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتی ہوں کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ اقبال کا یہ شعر ہے کہ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ تو اس میں اقبال دراصل عاشقان خدا اور عاشقان رسول کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ وضع قطع کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو باقی ساری دنیا کے لوگوں سے الگ کر لیا ہے۔ ان کو دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ سے جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے عاشق کیسے ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا کے یہ عاشق، خدا کے یہ چاہنے والے، یہ شہادت کا جام نوش کرنے کے متمنی، یہ لوگ کہاں کے باشندے ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون سی بستی ہے جس میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ عشق کی بستی ہے جس میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو فون کال لے لوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ میرا سلام پہنچا دیں مولا تک۔ جی جی بسم اللہ۔ آپ کو پیام زینب میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آپ کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ میں سید محمد ستار رضوی بول رہا ہوں اور میری مثل کے نام ہے عشق فاطمہ، ہم دونوں کی طرف سے نا ہمارا سلام پہنچا دیں۔ جی جی انشاءاللہ آپ کا سلام اسیران کربلا کی خدمت میں اور امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں، چہارد معصومین کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی اللہ پروردگار آپ کی توفیقات میں بھائی اور اضافہ کرے۔ اب دیکھیے کہ کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنا نام رجسٹر کروایا۔ ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے۔ آپ کی کالز کے ذریعے ہمیں آپ کے خیالات کا پتہ چلتا ہے، ہمیں آپ وہ جو ایک وابستگی ہے اس وابستگی کا احساس قائم رہتا ہے۔ ویسے تو آپ لوگ ہمیشہ مجھے پروگرام کے بعد میں بھی، اور یہ زیادہ ہے دلچسپ بات ہے کہ پروگرام جیسے ختم ہوتا ہے اس کے بعد فون کالز کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بہن بھائی جو اس کے درمیان میں کال نہیں کر سکتے یا جو جھجک جاتے ہیں وہ بعد میں اپنے خیالات اور اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال جس کی جو ڈیوٹی ہے، جو وہاں دیکھ رہا ہے اور پروگرام میں یہ اس کی شرکت ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی اس شرکت کو قبول کرے بحق جناب زہرا، بحق جناب نور زہرا اور بحق جناب زینب علیہ السلام۔ جی امام فرماتے ہیں کہ طول عمر کے لیے اچھا کھانا، اچھی جوتی پہننا اور قرض کو جلد سے جلد ادا کر دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اچھے اخلاق والا پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بہت قریب ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ رسول خدا نے بھی فرمایا کہ 3 اگر ایک جملے میں بتایا جائے تو وہ صرف اخلاق ہے۔ تو اخلاق حسنہ کو بہت اہمیت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے نے آگے اس پیغام کو پہنچایا۔ پھر فرماتے ہیں حسن و حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے پدر ان دونوں سے بہتر ہیں۔ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جس نے نجات چاہی ہو وہ اس پر سوار ہوگا۔ حضرت فاطمہ ساقی عرش پکڑ کر قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی قسمتوں کا فیصلہ فرمائیں گی۔ خدا سے روزی صدقہ دے کر مانگو۔ اس لیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے بہنوں سے اپنے بھائیوں سے اجازت چاہوں گی۔ پروگرام میں کئی کمیاں رہ گئی ہوں گی، کئی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، لیکن بحق محمد وآل محمد پروردگار عالم ان کوتاہیوں کو دور کرے اور جو غلطیاں ہیں انہیں معاف کرے۔ آپ سب کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی کہ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد آباد رہیں اور پیام زینب کا حصہ بنتے رہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں، اپنی رائے ہم تک پہنچاتے رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی بہن اندلیب سے۔ اللہ حافظ۔